آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا سیاسی اسلام کی جو ابتدا ہوتی ہے اور اس کے پہلے خالق کون ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کرتا ہوں، کیونکہ عام طور پر یہ بات اہل تحقیق کے ہاں اب تو تسلیم شدہ ہو گئی ہے میرے خیال سے کہ یہ 19ویں صدی کی پیداوار ہے، اس سے پہلے نہیں. اور یہ کل ڈاکٹر صاحب نے میرے خیال سے یہ بات کہی ہے، درشی صاحب میں صحیح کوٹ کر رہا ہوں ان کو؟ ٹھیک ہے. تو یہ بات کہ اس سے پہلے کیا پس منظر تھا. اچھا آپ سب اہل دانش سے میں اس پہ کیا بات کروں، بس صرف جو میں نے کچھ چیزیں دیکھی یا مجھے لگا کہ یہ بتانے چاہیے تو میں صرف ان کا نکات اس کے اندر بتا دوں گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز تھی ایک نئی تہذیب سے مسلمانوں کو سامنا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ایک مغربی تہذیب سے ان کو سامنا ہوا تھا. اس مغربی تہذیب کے اندر وہ تہذیب کے ساتھ ساتھ وہاں سے انہوں نے یہاں موجود جو مذاہب تھے اور خاص طور پر اسلام کے ساتھ انہوں نے اس پہ بہت سارے اعتراضات کیے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے اس دور میں جس کو ہم استشراق اور مستشرقین کا دور کہتے ہیں، اور اس پہ ہمارے یہاں پر جن علماء نے ان کے جوابات دیے، تو ان مستشرقین کو آپ دیکھیں گے تو ان کے جو اعتراضات ہیں وہ اسلام بطور نظام کے بجائے اسلام بطور مذہب ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر بہت زیادہ انہوں نے یہ کوشش کی بتانے کی یار یہ تو بالکل غیر انسانی مذہب ہے، یہ تو بالکل غیر مہذب مذہب ہے. یہاں تو ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ 4 بیویاں رکھے. ٹھیک ہے. یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا تلوار کے زور پہ آپ نے لوگوں کو مسلمان بنانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں انہوں نے اس طرح کی پیش کی جس سے غلامی آپ دیکھ لیں، یعنی اس دور میں غلامی کا خاتمہ ہو گیا تو انسانوں کے لیے تھا کہ یار ایک انسان دوسرے کو غلام بنا لے اور لونڈیاں بنا لے. تو ان لوگوں نے ان اعتراضات کو اس قدر اپنے حساب سے علمی بنیادوں پہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پر جو پڑھا لکھا مسلمان طبقہ تھا وہ اس سے مروب ہو گیا. ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے تو اس کے جوابات دیے. ٹھیک ہے. اور اس کے جوابات میں جیسے میں نے اس نے بتا دیا آپ سب کے سامنے وہ پیپر موجود ہے. یہ بالکل طالب علمانہ انداز سے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی دانشورانہ کوئی میرا انداز نہیں ہے، نہ میرا تحریر کا نہ گفتگو کا، تو اس پہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. حکم ہے مدنی صاحب کا اس لیے میں گفتگو کر رہا ہوں. تو یہ جو اعتراضات ہے یہ بطور مذہب ہے. اس طرح ایک اور چیز سائنس اور سائنسیت کا بہت دور ہوا تھا. ٹھیک ہے. یعنی جب سائنس کو مغرب میں آزادی ملی اور چرچ سے اس کو ایک آزاد ہونے کا موقع ملا تو سائنس نے ایک مذہب کی شکل اختیار کر لی. ٹھیک ہے. یعنی حق اور باطل کا فیصلہ بھی کرنا شروع کر دیا، غیبی امور کے اوپر بھی. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ سائنس کی بنیاد پہ کہ خدا نہیں ہے تو بات ثابت کرو جی. اچھا سائنس کا منہج کیا ہے؟ مشاہدہ اور تجربہ. تو مذہب کی بہت ساری چیزیں وہ جو مشاہدے اور تجربے سے ماورا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سائنس اور سائنسیت کے اعتراضات بھی اس دور میں پیدا ہوئے اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک تفسیر کی نئی ایک قسم وجود پذیر ہوئی. اگرچہ قدیم معتزلہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہاں بھی اس کے اثرات ملتے، لیکن اس دور کے کا تناظر اس دور کے اعتراضات کچھ اور قسم کے تھے. خیر تو یہ ایک تو سائنس اور سائنسیت کے پیدا کردہ اعتراضات تھے، اور پھر اسی دور کے اندر عثمانی خلافت کا بالکل آخر ہو جاتا ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد دنیا میں کارل مارکس مرحوم نے جو ایک تصور پیش کیا تھا اور میرے لیے بہت قابل قدر، جتنے بھی اہل علم اہل دانش ہے اس کا مسلک مذہب عقیدہ کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے. جب تک ہمیں یقین ہے کہ وہ دیانتداری سے اپنا کام کر رہے اس وقت تک اس کا احترام بھی ہے اور ان کے رائے کو پیش کرتے ہوئے شخص احترام کا بھی ضروری ہے. تو اس لیے میں نے ان کے ساتھ مرحوم کا لفظ استعمال کیا. خیر تو ان کا جو پیش کردہ تصور تھا ٹھیک ہے کمیونزم کا، اور ظاہر سی بات اس کی جڑیں پیچھے بھی ہے، یہ نہیں کہ وہ پہلا شخص ہے، لیکن انہوں نے اس کو سائنسی بنیادوں پر ٹھیک ہے بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ ایسا بیان کیا کہ پوری آدھی دنیا اس سے ان سے متاثر ہو گئی. تو اس بنیاد پہ سوشلزم کا انقلاب بھی آ چکا تھا. ٹھیک ہے. 1917 آپ دیکھ لیں رشیا وغیرہ میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ یہ ایک فکری طور پر بہت بڑی تحریک تھی. اچھا اب سوشلزم کا مسئلہ یہ ہوا یا کمیونزم نے بھی مذہب کو ٹارگیٹ کیا. اچھا ان کا جو ٹارگیٹ کرنے کا انداز تھا وہ بطور مذہب نہیں. انہوں نے کہا یار یہ مذہب کیا ہے، یہ تو اس کو تو دنیا اور دنیا کے کاموں سے تو اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہر بندے کو کہتا ہے آخرت ہے، مرنے کے بعد ایک جنت ملے گی، بس اسی کی تیاری آپ نے کرنی ہے. اور ظلم کے خلاف اور حاکموں کے خلاف بادشاہوں کو ہٹانے کے لیے یہاں تک کوئی انقلابی نظام نہیں، کوئی انقلابی پروگرام مذہب دیتا ہی نہیں. یہ بہت بڑا اعتراض تھا اور اس نے باقی دنیا کو تو جو متاثر کیا آپ کا اپنا اس حصے کو آپ دیکھیں یہاں بڑے بڑے دماغ اس طرف گئے ہیں. ٹھیک ہے. لکھنے والوں میں آپ دیکھیں، دانشوروں میں آپ دیکھیں، بہت بڑا طبقہ تھا جو اس سے متاثر ہوا، اور وہ سب مذہب کے دشمن ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو جب یہ بتایا کہ یار مذہب کو آپ مانتے ہیں نا، اس کے اندر تو یہ ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا خون چوستا ہے، تو اس کو کیسے ہٹانا ہے؟ تو مذہب تو کہتا ہے صبر اور شکر کرو، آپ کو آخرت میں جنت ملے گی. تو یہ بہت بڑا اعتراض تھا اور بہت شدید اعتراض تھا ان کا. ٹھیک ہے. اور ایک عام آدمی جو
اپنے روزمرہ زندگی میں یعنی معاشی لحاظ سے جو نیچے لیول پہ ہو موجود، ٹھیک ہے، غریب طبقے سے ہو، تو اس کے لیے تو بہت زیادہ پرکشش تھا یہ، اور دانش کی سطح پر بھی، یعنی جو دانشور بھی اس طرف آئی، یہ نہیں کہ وہ سارے غریب لوگ تھے یا نچلے طبقے کے لوگ تھے، نہیں، اس اوپر کے طبقے سے بھی آئے. یہ تو اس کی بات ہے نا کہ آپ کو وہ فکر، وہ خیال، وہ نظام، وہ تصور کس طرح سے سمجھ میں آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا، اور اسی دور میں ہمارے ہاں سیاسی اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور تاج برطانیہ کبھی یہاں سے نظر آ رہا تھا کہ بوریا بسترا اس کا لپیٹا جانا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر تمام ہندوستان کے لوگ بلا تفریق مذہب اور مسلک اور عقیدہ، وہ سب کے سب اب اس حوالے سے حساس اور بیدار ہو چکے تھے کہ اب ہم نے ان کو دیش نکالا دینا ہے، ہم نے ایک آزادی حاصل کرنی ہے. تو اس پس منظر میں وہ تعبیر سامنے آتی ہے جس کو ہمارے یہاں کے اہل علم، اہل دانش اسلام کی سیاسی تعبیر کہتے ہیں، ٹھیک.